اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں کے بعد دوستوں سے ملاقات کا دل کر رہا تھا اس ویڈیو چینل کے ذریعے، اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ برقرار رہے۔ جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ اس موجودہ دور کے حوالے سے اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ آخر الزمان ہے۔ آخر الزمان کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آخر الزمان کا آغاز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اس طرح دو انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہیں، اور میرے بعد جو ہے وہ قیامت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر الزمان کا آغاز جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے شروع ہوا، لیکن آخر الزمان کا انجام کیا ہے، اختتام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہ پیریڈ آخر الزمان کا 1500 سال کا ہے، 1443 سال تو ہو چکے ہیں، اب یہ 1500 سال کا ہے، 2000 سال کا ہے، 2500 سال کا ہے۔ اس پہ کیافہ بازی کی جا سکتی ہے، اسپیکولیشنز کی جا سکتی ہیں، لیکن حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کا خروج چونکہ آخر الزمان میں ہونا ہے، اور آخر الزمان کی جو بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہیں ان میں یہ واحد نشانی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ سورہ کہف میں اور ایک دفعہ سورہ انبیاء میں۔ اب اس کی موجودہ دور میں کیوں ضرورت پیش آئی اس کو ڈسکس اس طرح کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ ڈسکس ٹاپک ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سارے ہمارے ایسے اسکالرز ہیں جو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ غامدی صاحب ہیں، اس کے بعد عمران حسین صاحب ہیں، اس کے بعد ہمارے لوکل میڈیا میں اور یا مقبول جان صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اس کے اوپر کافی سارے پروگرام کیے ہیں، اور بھی بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ استدلال اٹھا رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے۔ اب یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مینٹالٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری کتب احادیث کے مطابق یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو ہم شکست نہیں دے سکیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کو ہم شکست نہیں دے چکیں گے اور وہ دنیا میں خروج ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود ہوں گے اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں اس قوم کو بھیج رہا ہوں جس کی لڑنے کی طاقت، جس کے ساتھ لڑنے کی طاقت کسی کو نہیں ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو لے کے سائٹ پہ چلے جاؤ، سنائے ڈیزرٹ میں چلے جاؤ، طور سینا کے اوپر چلے جاؤ۔ تو یہ اس لیے خروج جو ہے میرے نقطۂ نظر میں جو میں نے اسٹڈی کی ہے، یہ خروج اس لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری آنے والی نسل ہے، وہ کنونس ہو جائے کہ یہ یورپین اقوام یاجوج ماجوج ہیں، کاکیشینز، نورمنز اینڈ وائکنز۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو بیان کروں گا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور یہ کنونس ہو جائیں کہ جناب یہ یاجوج ماجوج ہیں اور لہٰذا ان کا غلبہ ہو چکا ہے اور ہم ان کے غلبے سے باہر نہیں آ سکتے، لہذا چپ کر کے اور آرام کے ساتھ عہد غلامی کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اس میں کچھ ہمارے دانشور جو ہیں وہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کنائیونس ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کچھ ہمارے ایسے اسکالرز ہیں، دانشور ایسے ہیں جو بیچارے اپنی کم علمی، اپنی کم مائگی کے سمجھ لیں، جو لیک آف ریسرچ ہے اس پہ، اور جو انہوں نے ہسٹری کو یا قرآن کو اس لحاظ سے نہیں سمجھا، وہ خام خواہ بھیڑ چال کے پیچھے لگ کے یہ ساری باتوں کو استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں اور احادیث کیا کہتی ہیں، اور اس کے اوپر میں نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، میں آپ کو یہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کیا ہیں اور وہ دنیا میں خروج حاصل کر چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔
اب ان کا استدلال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کے سفر آئے ہیں اس میں سے ایک سفر کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک راستے پر چلا اور دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا اور وہاں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو اس کی بات سمجھ نہیں سکتی، جس کی بات سمجھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس قوم نے یا ذوالقرنین کو بتایا کہ ادھر سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمارے اوپر فساد پھیلاتے ہیں، ہم آپ کو پیسے پوسے دیتے ہیں، آپ کائنڈلی ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ ذوالقرنین جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پہ اللہ نے بہت سارا کرم کیا ہے، تم ہیومن لیبر کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں۔ اب وہ وہاں دیوار بناتے ہیں، لوہے کی اور تانبے کی دیوار بناتے ہیں، اور ساتھ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یاجوج مجوج نہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اس پہ جب وہ استدلال اٹھاتے ہیں اور ذوالقرنین کے سفر کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک اور کیسپین سی کے پار دربند کے قریب جا کے یہ وہاں پہنچے تھے، اور وہاں جو تھی وہ کچھ قوم رہ رہی تھی جن کی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہاں ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی جو زمانے کے شکست و ریخت کا شکار ہو چکی ہے اور اب وہ مسمار ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک تو یہ استدلال اٹھاتے ہیں، دوسرا یہ استدلال اٹھاتے ہیں کہ جناب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو قریہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، اللہ اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے رہنے والے کبھی بھی اس میں لوٹ کر نہیں آئیں گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ بلندیوں سے اتر کر نیچے آ رہے ہوں گے۔ وَمِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ وَمِن كُلِّ حَدْبٍ، وہ حدب کہتے ہیں بلند جگہ کو، وہ تمام بلند جگہیں جو دنیا میں ہیں وہاں سے وہ اترتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یہ استدلال یہ اٹھاتے ہیں، شیخ عمران حسین نے اس کے اوپر باقاعدہ بک لکھی ہے، غامدی صاحب بھی یہی استدلال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ جو قریہ کا ذکر ہے، یہ قریہ جو ہے یہ جیروسلم ہے، موجودہ فلسطین ہے، اور یہ جو ہے جو لوگ واپس آنے کی ذکر ہے یہ وہ یہودی ہیں، کیونکہ یہ وہاں سے نکال دیے گئے تھے اور 2000 سال یہ وہاں سے نکلے رہے۔ 2000 سال کے بعد بیلفور ڈکلریشن کے ذریعے ان کو وہاں آنے کی پرمیشن ملی، تو پھر یہ وہاں پر آئے، اور اللہ نے یہ کہا کہ جب یہ لوٹ آئیں گے تو یاجوج ماجوج کھل جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اگر یہ لوٹ آئے ہیں تو پھر یاجوج ماجوج بھی کھل گئے۔ ایک تو یہ استدلال اٹھاتے ہیں۔ دوسرا پھر وہ بائبل میں 2-3 اس کے بارے میں ریفرنس اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ غامدی صاحب پرٹیکولرلی یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، واقعی لکھا ہوا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہوں گے یہ دنیا کے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور دنیا کے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کرنے کا مراد یہ ہے کہ دنیا کی تمام جو ہیں بندرگاہیں، جو سی پورٹس ہیں بڑی بڑی، یا جو وہ راستے جو سمندر کی طرف کھلتے ہیں اس کے اوپر جو نا یہ قبضہ کر لیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام یورپین اقوام، تمام امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پانیوں کے گرد آباد ہیں، اور انہوں نے وہ زمین کی جو گیٹ ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک یہ استدلال ہے۔ تیسرا استدلال جو غامدی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب اٹھاتے ہیں کہ، اور شیخ عمران حسین نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، کہ جناب یہ معاش میں فساد پیدا کر دیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ معاش میں فساد جو ہے وہ سود ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں سود، اگر کوئی بندہ اس سے باز نہیں آتا تو وہ اللہ اور رسول اس کے خلاف جنگ کریں گے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ اور رسول کے خلاف۔ تو یہاں چونکہ اللہ اور رسول ان کے خلاف جنگ کا آغاز کہہ رہا ہے سود والوں کے خلاف،
اور دوسری طرف حدیث میں کہہ رہا ہے کہ اللہ خود ہی لڑے گا یاجوج مجوج کے خلاف. تو یہ ایک کنیکشن جوڑتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیپٹلزم کی ورلڈ میں جو ساری انٹرسٹ بیسڈ اکانومی چلائی، اور یہ سارے کا سارا کوانسائڈ ہوا بیلفور ڈیکلریشن کے بعد 1920 میں. اس کے بعد دنیا کو انہوں نے نیشن اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا، اور یہ سارے کا سارا انہوں نے کیپٹلزم کا سسٹم لے کے آئے، پیپر کرنسی کو انٹروڈیوس کیا جو ریئل کرنسی تھی. اس پہ شیخ عمران صاحب نے بڑا اچھا بڑا اپریشیبل کام کیا ہوا ہے کہ ریئل کرنسی جو ہے وہ دینار اور درہم ہے، یعنی سونا اور چاندی ہے. لیکن انہوں نے اس کے اگینسٹ جو پیپر کرنسی انٹروڈیوس کروائی اور پھر دنیا کے ساتھ یہ سارا دھوکہ کیا. تو یہ سارے کا سارا معاش میں فساد ہے جو کہ یاجوج مجوج نے پیدا کیا ہوا ہے. یہ استدلال ہے جس کی بیس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یاجوج مجوج جو ہے وہ کھل چکے ہیں. اب یاجوج مجوج کدھر ہیں؟ یہ جب لوکیٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اوپر چلے جائیں، بلیک سی کے اوپر ہم نارتھ پول کی طرف جائیں تو وہاں پہ نورمنز تھے، قبائل تھے، اور وائکنز تھے. ان کو نورمنز، وائکنز یا کاکیشینز، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہ رہے تھے. پھر یہ اوپر چڑھے آئے اور انہوں نے آ کے، تو آج سے کوئی 500-600 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ آ کے انہوں نے یورپ میں حملہ کیا، وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، پھر یورپین لینڈز پہ قابض ہوئے، پھر ان کی نسل وہاں ملٹیپلائی ہوئی، اور یہی لوگ پھر جو ہیں یہ مائیگریٹ کر کے تو پھر یہی لوگ پہنچے امریکہ میں، یہی لوگ پہنچے آسٹریلیا میں، یہی لوگ پہنچے نیوزی لینڈ میں. تو یہ ساری کی ساری اقوام جو ہیں یہ در حقیقت یاجوج مجوج ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ بھی ایک استدلال ہے ان کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بچے سیلاب میں بچ گئے تھے وہ حام، سام اور یافس تھے. اور حام کی نسل جو ہے وہ افریقہ میں جا کے آباد ہوئی، اور وہ افریقنز جو ہیں، سام کی نسل جو ہے وہ سینٹرل مڈل ایسٹ میں آئی، اور یہ جو عربی نسل ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے، ابراہیم کی نسل جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سام کی نسل ہے. اور جو یافس کی نسل ہے اس میں یہ کاکیشینز ہیں، اور اس میں وائکنز ہیں، اس میں نورمنز ہیں، اور ٹرکس بھی وہ اسی میں شامل ہیں، اور شاید یلو ریسز کو بھی وہ اسی میں شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری یافس کی اولاد ہے. اور غامدی صاحب اس کے اوپر یہ اپنا استدلال دیتے ہیں کہ جناب پہلے جو تھا اقتدار وہ حام کی اولاد کے پاس تھا، جو فیروز تھے وہ افریقن تھے، تو اقتدار دنیا کا فیروز کے پاس تھا، حام کی اولاد کے پاس. پھر ابراہیم کی نسل آ گئی، اور ابراہیم کی نسل کے جو سام کی نسل تھا اس کو اقتدار دیا گیا، اور اب جو ہے یہ اقتدار جو ہے وہ یافس کی اولاد کو دے دیا گیا ہے. اور یہ ٹل دا اینڈ آف دی ورلڈ ان کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے گا. کیونکہ ان میں غامدی واحد ایک ایسا سکالر ہے جو نزول عیسیٰ کا بھی منکر ہے، اور باقی شیخ عمران حسین وغیرہ جو ہیں وہ تو نزول عیسیٰ کے بالکل پیروکار ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نزول عیسیٰ تک ان کا اقتدار برقرار رہے گا، جبکہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا ہونا، یہ قیامت تک کے لیے ان کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے گا دنیا کے اوپر. اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسی سازش ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، اپنی نسلوں میں پروپیگیٹ کر دیں، اس کو پرپیچویشن مل جائے اس خیال کو، تو پھر جا کے یہ بات ہو جائے گی کہ جناب والا یہ ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر مسلمان تیار ہو جائے گا کہ ہمیشہ ہم تو یاجوج مجوج کو شکست نہیں دے سکتے، ہمارے نبی نے فرما دیا ہے، تو لہذا ہم تو ان کی عہد غلامی میں جناب جی رہے ہیں، آپ چپ کر کے ویٹ کرو ٹل کے مہدی نکلیں، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور وہ ہمیں اس سے نجات دیں، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سار ہونے تک، تو عہد غلامی میں ہم زندہ رہیں. تو یہ ایک استدلال ہے جو کہ اگر آپ قرآن کو تفصیل سے پڑھیں، حدیث کی ڈیپتھ میں جائیں، تو یہ صریحاً غلط ہے. اس کا ایک پوائنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ تقریباً تمام ہماری جو سائے ستہ ہیں اس میں 46 احادیث ہیں. 46 احادیث ہیں جن میں یاجوج مجوج کا لفظ یوز ہوا ہے، اور جہاں ان کے خروج کا ذکر ہوا ہے، باقی ان کی کریکٹرسٹکس کچھ بیان ہوئے ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ اتنا ہو گیا، بیان کروں گا میں اگلے ویلاگ میں سارا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خروج کی بات کی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے خروج کی بات کی ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا.
اب دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ یہ استدلال کس طرح غلط ہے. تو میں اس پہ آپ کو فوڈ فار تھاٹ دوں گا. میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرا جو بھی کنکلوژن ہے یہ 100% ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ پریزنٹیشنز دوں گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ود ریفرنس. آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کو پہ غور کریں اور پھر نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ یاجوج ماجوج واقعی ان کا خروج ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے اس ویلاگ میں ہم یہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلا جو ہمارا ریفرنس بک ہے وہ قرآن پاک ہے. تو ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کو کس حوالے سے دیکھا گیا ہے اور قرآن پاک کیا کہتا ہے یاجوج ماجوج کے متعلق. اس میں سب سے پہلا ریفرنس جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر جو ہے 83 سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ یہ آپ سے ذی القرنین کے متعلق لوگ دریافت کر رہے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اس کا تھوڑا سا حال آپ کو سناتا ہوں. ہم نے یہ میں آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے. تو اسے ذی القرنین کا یہ واقعہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. رک جائیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہے مولانا محمد جوناگڑھی. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت بڑے عالم اہل حدیث مکتبہ فکر کے. میں نے آپ کو روکا اس لیے ہے، یہ دکھایا اس لیے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے اس قوم اس امت کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اب یہ آیت ہے اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَابًا. ہم نے اسے زمین کے اوپر مکان عطا کیا، یعنی قوت لگا لیں انہوں نے کیا، ریزیڈینشل بنایا اس کو، مکان عطا کیا اس کے اوپر، ان کو یہاں ٹھہرایا ہم نے، چلیں اس کا قوت دی. فی الارض زمین پر، وآتیناہ اور اس کو عطا کیے، من کل شیء سبابا، من کل شیء سبابا. انہوں نے ترجمہ کیا سباب کا ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سبابا کا لفظ کیا اس کا مطلب سامان ہے؟ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَابًا، کیا سبابا کا مطلب سامان ہے؟ کیا سبابا کا لفظ قرآن میں کہیں اور استعمال ہوا ہے؟ اگر استعمال ہوا ہے تو وہ کس حوالے سے استعمال ہوا ہے؟ تو آئیں تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اس سے بالکل اگلی آیت میں قرآن پاک کہتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَابًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. یہاں یہ فَأَتْبَعَ سَبَابًا اگلی آیت میں جسٹ پچھلی آیت میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے تمام سامان مہیا کر دیا تھا. اگلی آیت میں وہی لفظ یوز ہو رہا ہے فَأَتْبَعَ سَبَابًا. تو یہاں وہ کہتے ہیں وہ ایک راہ پہ چلا، یعنی پچھلی آیت میں سبابا کا ترجمہ سامان ہے، اس سے اگلی آیت میں ایگزیکٹ ایک ورڈ کے بعد من کل شیء سبابا اسے ہر چیز کے سامان عنایت کر دیے تھے. اگلا لفظ فَأَتْبَعَ سَبَابًا یہاں وہ ترجمہ کر رہے ہیں وہ ایک راہ پر چلا. کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے.
کہ ایک لفظ میں ایک ہی لفظ ایگزیکٹ سبابا کا لفظ ایک لفظ کے گیپ کے ساتھ ایک جگہ پہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا مطلب ہے سامان، اور اگلی جگہ پہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں سبابا کا رستہ. اس سے پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 85 ہے، ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 84 میں بھی یوز ہوا لفظ سبابا، یہاں ترجمہ کیا گیا سامان. آیت نمبر 85 میں لفظ یوز ہوا سبابا، ترجمہ کیا گیا رستہ. اس کے بعد آیت نمبر 89 میں ثم اتبع سبابا، یہاں پھر ترجمہ کیا گیا رستہ، پھر وہ اور رستے کے پیچھے لگا. 89 میں پھر رستہ، 92 ثم اتبع سبابا پھر رستہ. تو اس کا مطلب ہے ایک ہی سورہ میں بالکل ایک سیکوینس میں 4 دفعہ سبابا کا لفظ یوز ہوا، ایک جگہ پہ اس کا ترجمہ کیا گیا سامان، اور 3 جگہ پہ اس کا ترجمہ کیا گیا رستہ. یہ کنٹرڈکشن ہے جناب اس میں. اب ہم نے بڑے بالکل اپنی تمام جو ہماری ہیں اٹیچمنٹس فقہ ورک کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ، اس سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے. کیوں کہ ہم صرف حق چاہتے ہیں، اللہ سے صراط مستقیم کے طلبگار ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی مکتبہ فکر سے، کسی فرقے سے، کسی عالم دین سے، بالکل قطعی طور. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیروکار ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا ہادی مانتے ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے خطبے میں اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. 3-4 دفعہ ترغیب دلائی تھی کہ اس کو پکڑے رکھنا، اس کو پکڑے رکھنا. پھر سورہ نمل میں قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر کل شیء کا لفظ یوز کیا گیا ہے، لِتَبَيَّنَ كُلُّ شَيْءٍ. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری سمجھ، ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے، اس کتاب میں ہر چیز کا علم ہے، ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں. یہ ہماری جدوجہد کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے شعور کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب سچی ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اب جب میں نے اس کو اس حوالے سے اسٹڈی کیا کہ سبابا کا لفظ کہاں کہاں یوز ہوا ہے، تو میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں. آپ خود غور کریے گا، اس کے اوپر خود پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ سبابا کا لفظ قرآن کہاں کہاں یوز کر رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. سورہ نمبر 22 آیت نمبر 15، پھر اس کے بعد سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38، پھر اس کے بعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 10، پھر اس کے بعد سورہ نمبر 40 آیت نمبر 36-37. یہاں بھی سبابا کا لفظ یوز ہوا ہے، اور سبابا کا لفظ جہاں کہیں بھی یوز ہوا ہے قرآن پاک میں سورہ کہف کو باشمول، تو یہ بن جاتے ہیں 8 مواقع. 4 دفعہ سورہ کہف میں اور 4 دفعہ دوسری سورات میں. سورہ کہف کا نمبر 18 ہے، 36 سورہ نمبر 22 میں یوز ہوا ہے، سورہ 36 میں یوز ہوا، سورہ 38 جو سورہ صاد ہے اس میں یوز ہوا، پھر سورہ 40 میں یوز ہوا. تو جناب والا وہاں جہاں کہیں بھی لفظ، وہاں صراحت کے ساتھ سبابا کا مطلب ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. بالکل قطعی طور پہ آپ پڑھیں اس کو جا کے، میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. یار اتنا بڑا تضاد یہ ہمیں اس لیے جو غیر مسلم ہیں ان سے ہمیں بےعزت کرواتے ہیں، پھر وہ توہین کرتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے. اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی ہے کہ ایک ورڈ کے گیپ سے ایک جگہ پہ ترجمہ کر دیا کہ یہ سامان ہے، دوسری طرف ترجمہ کر دیا کہ یہ راستے ہیں. اور جب یہ غیر مسلم یہ چیزیں دیکھتے ہو کہتے ہیں قرآن میں، وہ کیونکہ عربی پڑھتے نہیں ہیں،
ہم بھی اللہ ماشاء اللہ ہم بھی کوئی لوگ عربی نہیں پڑھتے، تو وہ ترجمے وہ کہتے ہیں جس میں تو کنٹراڈکشن ہے، یہ دیکھیں یہاں سامان لکھا ہوا ہے، اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے وہاں رستہ کیا گیا ہے، اگلی آیت میں جائیں گے تو وہاں رستہ ہوگا کہ یہ آسمان کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ بس سورہ صاد میں 38 سورہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ مالک ہیں زمین، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ مالک ہیں زمین اور آسمان کے اور جو کچھ ان کے درمیان میں، اگر یہ مالک ہیں تو یہ ایک رسی لٹکا کے سبابہ پہ چڑھ کیوں نہیں جاتے؟ تو رسی لٹکا کے سبابہ پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسی لٹکا کے اوپر چڑھنے والی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو ریفرنس دیا، دوبارہ دے دیتا ہوں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 15، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 10، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 36 37۔ یہ جہاں کہیں بھی سبابہ کا لفظ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی طرف جانے والا راستہ۔ اور جب آپ اس مطلب کو پٹ آن کریں گے سورہ کہف میں تو وہ تمام تغیرات جو آج تک ہمارے غیر مسلم ہمیں تانے دے رہے ہیں وہ سارے سال ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے تمام رستے اس کو عطا کر دیے تھے، فی الارض وآتیناہ من کل شیء سبابا، ہم نے اسے تمام رستے اس کو عطا کر دیے تھے، فاتبع سبابا، تو وہ ایک رستے کے اوپر چلا، فاتبع چلا، مثلا اتباع کی اس نے، فاتبع سبابا، وہ ایک رستے پہ چلا، حتی اذا بالغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجدها عندها قوما، اور یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر پہنچا، حتی اذا بالغ، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچا، مغرب شمسی، جہاں اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا، فی عین حمیہ، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، فی عین حمیہ، وہ آنکھ کی طرح، فی عین حمیہ، آنکھ کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ حمیہ کس کو کہتے ہیں؟ گدلے سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں، کہ اس نے سورج کو گدلے سیاہ کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے پایا، وَوَجَدَهَا عِندَهَا قَوْمًا، وہاں اس نے ایک قوم پائی، اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی حکمرانی دی ہوئی تھی، بالکل دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ پوری زمین پہ تو سورج کہیں غروب ہی نہیں، ڈوبتا ہی نہیں ہے؟ ذرا غور کریں نا کہ ایک بندہ جس کے پاس پوری دنیا کی حکمرانی ہے، ملکہ وکٹوریہ کو پتا چل گیا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ملکہ وکٹوریہ کی سلطنت بہرحال ذوالقرنین سے تو چھوٹی تھی نا، تو کیا ذوالقرنین کو نہیں پتا چلا کہ میری پوری سلطنت میں کہیں سورج غروب نہیں ہوتا؟ یہ اب اس کو ترجمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ وہاں پہنچا بلیک سی کے اوپر، چونکہ اس کا پانی کالا ہے تو وہاں اس نے کھڑا ہو کے دیکھا تو اس وقت مغرب کا ٹائم تھا اور سورج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، غور کریں اس کے اوپر۔ اگلی بات اگلے ویلاگ میں میں بیان کروں گا اس کو مکمل، لیکن پہلے ذرا اس پہ آ جائیں کہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ایک رستے پہ چلا اور اس نے ایک قوم کو پایا جہاں پہ سورج جو ہے وہ کیچڑ، بلیک کیچڑ والے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں ثم اتبع سبابا، اللہ کہتے ہیں وہ پھر ایک رستے پہ چلا، حتی اذا بالغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رستے پر چلا اور یہاں تک کہ اس نے ایک ایسی قوم کے اوپر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پایا جس قوم کے درمیان اور سورج کے درمیان ہم نے کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی غور مانگتی ہے، بہت غور مانگتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ ایک رستے پہ چلا، پھر وہ دوسرے رستے پہ چلا،
اور وہاں اس نے ایک ایسی قوم کے اوپر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پایا، مطلع شمسی، جو ایک ایسی سورج قوم کے اوپر طلوع ہو رہا تھا، مطلع شمسی طلوع ہو رہا تھا، وجدہا تطلع علی قوم، ایک ایسی قوم کے اوپر طلوع ہو رہا تھا، لم نجعل لہم من دونہا سترا، ہم نے قوم اور سورج کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. یہی ترجمہ یہاں کر رہے ہیں. پھر وہ اور راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا، اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس کی اور کوئی پردہ اور اوٹ نہیں بنائی تھی. آگے خدا زور دے کے کہتا ہے کذالک، اور یقین کرو ایسے ہی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ، میں سمجھاؤں گا آپ کو، آپ ذرا غور کریں کہ ایک تو زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اگر غروب کہیں نہیں ہوتا تو زمین میں کہیں سورج طلوع بھی نہیں ہوتا. یہ غیر مسلموں کو خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں مارو. اور پھر خدا کہتا ہے کہ ایک ایسی قوم کے اوپر طلوع ہو رہا تھا کہ ہم نے سورج اور ان کے درمیان میں کوئی پروٹیکشن نہیں رکھی تھی. سترا، کس سترا کہ کوئی پروٹیکشن، کوئی آڑ جو ہے ان سورج اور ان کے درمیان میں نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں، ہم زمین پہ رہ رہے ہیں، ہمارے اور سورج کے درمیان میں کون سی آڑ ہے؟ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کر تفسیروں میں یہ لکھ دیا کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جن کے مکان کی چھت ڈالنا نہیں آتا تھا. وہ یار کیا میرا باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے، آپ زمین پہ اور ہمارے درمیان اللہ نے کون سی، مکان تو ہم نے خود بنائے ہیں نا، چھت تو ہم نے خود بنائی ہے، امبریلا ہم نے خود بنائی ہے. اللہ نے زمین اور ہمارے درمیان کون سی پروٹیکشن رکھی ہوئی ہے؟ وہ ایٹماسفیئر ہے بھائی، وہ ایٹماسفیئر ہے، وہ اوزون کی لیئر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی قوم کے اوپر اس کو بھیجا جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا، لیکن میں نے ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پروٹیکشن نہیں بنائی تھی. اور آگے زور دے رہا ہے کذالک، یقین کرو ایسے ہی ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یقین کذالک، یقین کرو ایسے ہی ہے، اور ہم نے اس کے آس پاس ہر خبر کا احاطہ رکھا ہوا ہے. ہماری مانیٹرنگ سسٹم اس کے اوپر اتنا اسٹرانگ ہے، ہم اس کے آس پاس ہر خبر کو گھیرے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ایک ایسی قوم پہ پہنچے جس کے اور سورج کے درمیان میں ایٹماسفیئر نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ہمارے اور سورج کے درمیان جو پروٹیکشن بنائی ہے اس کا نام ایٹماسفیئر ہے. اس کے بعد تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ آگے پھر یاجوج ماجوج کا ذکر آ رہا ہے تو میں پھر اس پہ اس ویلا کو ختم کر دوں گا، پھر اگلے پہ بات کریں گے. آگے اللہ کہتا ہے ثم اتبع سبابا، پھر وہ ایک اور راستے پہ چلا. یہ تیسرا راستہ آ گیا. پہلے پہ وہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا بلیک کلر کے کیچڑ میں. دوسرے پہ پہنچے کہ سورج طلوع ہو رہا تھا ایک ایسی قوم کے اوپر جس کے درمیان پروٹیکشن، اس کے اور سورج کے درمیان پروٹیکشن نہیں تھی. اور تیسری ایسے ایک اور راستے پہ چلا، حتی اذا بالغ بین السدین وجاد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. تو وہ ایسی جگہ پہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان، بین سدین، ٹھیک ہے جی، دو دیواروں کے درمیان، اور ایک ایسی قوم پائی جس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں پھر سامان ترجمہ کر دیا. تو کتنے ظلم کی بات ہے یار کہ پچھلی آیت میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا. ثم اتبع سبابا، آیت نمبر 89، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا. اور آیت نمبر 92 میں ثم اتبع سبابا، نہ زیر کا فرق ہے نہ زبر کا فرق ہے. ثم اتبع سبابا، اور ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا. یار وہ ایک سفر کے سامان میں لگا،
وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یا کیا یہ گرامیٹیکلی درست جملہ ہے؟ آپ کائنات کے مالک کو، جس کے سامنے کسی کی بلاغت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ اس قابل نہیں سمجھتے اس کائنات کے مالک کو کہ وہ گرامیٹیکلی غلط جملہ بولے گا؟ اس قابل سمجھتی ہیں آپ اپنے رب کو جو بلاغت کی، جس سے میرا مطلب انفینٹی کی حد تک؟ تو وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، ثم اتبع سبابا، اور پیچھے آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ نہ زیر کا فرق ہے نہ زبر کا فرق ہے، اور آپ ترجمہ اس کا جناب وہ دو کر رہے ہیں۔ کوئی غیر مسلم پڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو منہ پہ دے مرے گا آپ کے۔ آگے وہ کہتا ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے، یہاں میں ترجمہ وہی انہوں نے لکھا ہے، پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، لیکن میں یہی کروں گا ثم اتبع سبابا، پھر وہ ایک اور راستے کے اوپر چلا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے ادھر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر دیں؟ وہ اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں کوئی دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو کر رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف اپنی قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی۔ اب بھائی جان یہاں پھر رک جائیں، قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتی اذا ساوا بین الصدفین۔ اب صدف کی جمع صدفین، آپ ڈھونڈیں صدف کو پہاڑ کو کہتے ہیں، قرآن نے کہیں لفظ صدف کا پہاڑ کے لیے یوز نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان اس کو برابر کر دی۔ میں ایگری نہیں ہوں اس سے۔ چلیں، حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتیا لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ دیوار مکمل ہوگی جناب۔ اگلی آیت فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس نہ تو یہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ غور کریے گا ذرا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہاں پھر آگے جا کے ایک حدیث انڈر ڈسکشن آئے گی جو یہ استدلال کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جوج مجوج کھل گئی ہوئی ہے۔ اس پہ ایک حدیث آئے گی، میں اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دیوار بن گئی اور اب نہ تو وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ نقبہ سوراخ کر سکتے ہیں، نقب لگانا آپ سمجھتے ہیں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں دنستے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیوار بن گئی ہے، یہ اس دیوار کے اوپر نہ چڑھ سکتے ہیں، نہ یہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، ہاں جب میرا وعدہ آئے گا تو میں اس دیوار کو دکا کر دوں گا۔ دکن دکا، آپ کو ایک اور قرآن میں آپ کو یاد آ جائے گا،
پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نے تجلی فرمائی طور پہ، تو وہاں بھی لفظ دکا کا یوز کیا. دکا کا مطلب ہے کہ میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا اس دیوار کو، اور بے شک میرا وعدہ حق ہے. تو جب یہ دیوار ملیا میٹ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر میں انہیں یا موجو بھی بازن کے موجوں کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر جو رول کرتے ہوئے باہر نکل آئیں گے. یہ ہے قرآن پاک میں سورۃ کہف میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. اس میں نے کنٹراڈکشن آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دی. سبابہ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ قرآن پڑھیں. میں دوبارہ دے دیتا ہوں آپ کو ریفرنس. سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 15، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 10، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 36 37. سبابہ کا لفظ یوز ہوا ہے آسمان کی جانب جانے والے راستوں کے اوپر. وہ ایک قوم جس کے اور سورج کے درمیان کوئی پروٹیکشن نہیں. زمین میں کوئی ایسی قوم نہیں، زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں سورج اور انسانوں کے درمیان میں پروٹیکشن نہ ہو، ایٹماسفیئر ایگزسٹ نہ کرتی ہو. سوچیں آپ خود کہ وہ ذوالقرنین کہاں گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیوار بن گئی، یہ نہ اس پہ چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. کیپ ان مائنڈ، پلیز کیپ ان مائنڈ کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتے. یہ جب نکلیں گے اس وقت نکلیں گے جب میں ریزہ ریزہ کر دوں گا دیوار کو. یہ اس وقت نکلیں گے، سوراخ کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتے. خدا را اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور آگے پھر اب لمبی ہو گئی ہے، تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں. ابھی سورہ انبیاء میں جو ان کا ذکر ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے، تو پھر اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.